اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پاک پروردگار عالم جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو رازق ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، تو پاک پروردگار عالم اپنی کتاب قرآن، اپنی پاک ترین کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کہہ دو کہ میری نماز، میرے اعمال، میری موت، میری زندگی، میرا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے، وہ جو عالمین کا پروردگار ہے۔ یہ آیت ہم نے سرنامہ کلام میں لی۔ آج اس عشرہ مجالس کی 5ویں مجلس ہے اور ہمارا عنوان کربلا جلوہ گاہ توحید کے عنوان سے ہے۔ کربلا وہ مقام بیان ہوا آپ کے درمیان میں کہ جہاں پر تمام ائمہ نے حکم دیا کہ کربلا آئیں، تاکید کی گئی باقاعدہ کہ کربلا آئے انسان، تاکہ وہاں پر آ کر انسان جلوہ توحید کو دیکھ لے۔ وہ جلوہ جو وہاں نمودار ہوا، وہ جلوہ جو وہاں جلوہ گر ہوا، وہ توحید جو کربلا میں جلوہ گر ہوئی، اور وہ علامتیں، وہ نشانیاں پروردگار عالم کی جو کربلا میں دیکھی گئیں، جو کربلا میں موجود تھیں، جنہوں نے بتایا کہ حقیقت میں عشق الہی کس کو کہتے ہیں، راہ پروردگار عالم کس کو کہتے ہیں، اور لقاء اللہ کیا ہوتا ہے، یہ سفر اللہ کیا ہوتا ہے۔ ان ہستیوں نے اس کی وضاحت کی اور اپنے عمل کے ذریعے سے، عمل توحیدی، توحید، عملی توحید جو ہے وہ اپنے عمل کے ذریعے سے کربلا والوں نے واضح کی اور آیا کی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ یہ واقعہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ پورا اسلام، پورا دین اس ایک واقعہ کربلا کے اندر موجود ہے۔ اس ایک عاشورے کے اندر ان ہستیوں کی ذات کے اندر پورا کا پورا دین سمٹ کے آیا ہوا ہے، پورا دین موجود ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا کھول کر وضاحت کی جائے، کیونکہ انسان کی فطرت کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایک فطرت کا تقاضا، انسان کی فطرتاً اس کا تقاضا توحید ہے۔ توحید انسان کی حیات کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یہ کہہ لیجئے کہ انسان کی کل حیات کا سرمایہ ہی توحید ہے۔ ائمہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ توحید کی طرف۔ انبیاء ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ خدا کی طرف، توحید کی طرف، وحدانیت کی طرف، پروردگار عالم کی طرف۔ ہم سے کیا چاہتے ہیں انبیاء؟ ہم سے کیا چاہتے ہیں ائمہ؟ لقاء اللہ، پروردگار عالم کی قربت، تقوی، خدا کے قریب جانا، خدا کی خاطر سب عمل انجام دینا۔ ائمہ ہم سے فقط یہی چاہتے ہیں، باقی وہ ہم سے اپنی حیات کا کوئی عمل ہم سے طلب نہیں کر رہے، اپنے لیے کوئی عمل ہم سے طلب نہیں کر رہے۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ انسان پروردگار عالم کو عملی طور پر توحید کو، خدا کی توحید کو اس طرح سے پالے جس طرح سے انہوں نے یہ کیا، جیسے ائمہ نے اپنی حیات میں بتایا۔ کیونکہ سارے کمالات کا جو مرکز ہے وہ ذات پروردگار عالم ہے۔ جتنے کمالات ہیں سب کا مرکز ذات پروردگار عالم ہے، اور یہی فلسفہ محبت اہل بیت بھی ہے۔ اہل بیت کی محبت کا فلسفہ بھی یہی ہے، کیونکہ ان کی ذات کا مرکز بھی پروردگار عالم ہے، انسان کی فطرت کا مرکز بھی پروردگار عالم ہے، تمام محبتوں کا مرکز بھی پروردگار عالم ہے، تمام عبادتوں کا ظاہر ہے کہ عبادت پروردگار عالم کے لیے ہوتی ہے، تو کل کا کل عبادت کا جو کل نچوڑ ہے وہ لقاء اللہ ہے، پروردگار عالم کی قربت ہے۔ تو فلسفہ اہل بیت بھی یہی ہے، الہی کمالات کے مظہر سے اہل بیت، پروردگار عالم کے جو کمالات ہیں اہل بیت ان کے مظہر ہیں، خدا کی علامات ہیں، خدا کی نشانیاں ہیں۔
अहले बैत अलैहिस्सलाम। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजमईन। बीवी का फरमाना है, जब बीवी खुतबाए फातिमिया के नाम से जो खुतबा है, जब बीवी बाग़ क़िदर के लिए और ख़ुसूसियत से मौला अली के हक़ के लिए जब मस्जिद नबवी में गई हैं, तो उस वक़्त बीवी ने जो खुतबा दिया, जो खुतबाए फातिमिया या खुतबाए सिद्दीक़िया के नाम से मशहूर है, तो उस खुतबे में भी जनाब सैयदा ने एक हिस्से में ये इरशाद फरमाया था कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को शिर्क से तत्हीर होने का वसीला करार दिया है। वह ईमान शिर्क से पाक होने के लिए, शिर्क से तत्हीर के लिए परवरदिगार आलम ने ईमान को बनाया है तुम्हारा वसीला। ये वो अलामतें हैं जनाब सैयदा जैसी निशानी, अहले बैत आइम्मा जैसी निशानियाँ, ये जो वो अलामतें हैं जो हमें शिर्क से दूर करके रबूबियत परवरदिगार आलम की तरफ लेकर जा रही हैं, हमें हमारी ज़ात को बंदगी खुदा की तरफ लेकर जा रही हैं, परवरदिगार आलम की कुर्बत की तरफ ये हस्तियाँ हमें लेकर जा रही हैं। हमने, हमारा मसला क्या है, हमने दीन को दूसरे वसीलों के ज़रिए से सीखने की कोशिश की है, आसानियाँ ढूँढी हैं दीन में, दूसरे तरीके हमने दीन में ढूँढे हैं। असल जो मम्मा था दीन को हासिल करने का वो कुरान है, और कुरान बगैर अहले बैत के इंसान की समझ में नहीं आता। दर दिया, हादी दिए, वसीले दिए, तासीर खुदा की है, लेकिन परवरदिगार आलम ने ये दर दिया, ये हादी दिए, ये वसीले जो अता किए हैं परवरदिगार आलम ने, ये वसीले खुदा तक पहुँचने के, खुदा की बात समझने के, कुरान को समझने के, हिदायत को समझने के, ये हादी के वसीले हमें जो मंबाए दीन यानी कुरान से जो हम बता सकते हैं, अहले बैत जो दीन बता सकते हैं, जिनके घर में दीन पल रहा हो, जो निशानी परवरदिगार आलम हो, जो अलामत परवरदिगार आलम हो, वो जिनकी अपनी ज़ात का सब कुछ परवरदिगार आलम, हर शय जिनकी परवरदिगार आलम के लिए हो, वो मंबाए हिदायत परवरदिगार आलम है। मौला कायनात का अपना खुद का फरमाना है कि मैं परवरदिगार आलम की सबसे बड़ी आयत, मुझसे बड़ी कोई आयत है ही नहीं। वाकई मौला कायनात से बड़ी आयत, आयत यानी निशानी यानी अलामत, जिसको देखकर साहिबे अलामत याद आ जाए, जिसको देखकर वो याद आ जाए जिसके अंदर ये अलामतें मौजूद हैं, जो हक है, उसकी जो हकीकत है, उस शय की जो हकीकत है वो जहन में आ जाए, वो अलामत होती है, वो निशानी होती है। जैसे हम जब जाते हैं सड़क पर, रोड पर आप चल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, आप अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ बोर्ड लगे हुए होते हैं, साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं, लोहे के ऊपर उन्होंने कुछ रंगों से लिखा हुआ होता है, ये फलां इलाका, ये फलां इलाका, जो जो इलाका आता जाता है उसके बारे में तहरीर होता है, उसके बारे में लिखा हुआ होता है, उस इलाके का नाम लिखा हुआ होता है, जिस रोड से गुजरते हैं उस रोड का नाम लिखा हुआ होता है, उस सड़क का नाम लिखा हुआ होता है, स्कूल के सामने से गुजरेंगे तो स्कूल का जो नाम है वो लिखा हुआ होता है, वो तहरीर होता है। ये अलामतें होती हैं, ये निशानियाँ होती हैं, उस अलामत से, उस निशानी से पता चलता है कि ये फलां रोड है, ये फलां जगह है। इसी तरह आप किसी ऐसी मकाम पर जाएँ जहाँ मस्जिद है, वहाँ लिखा हुआ होता है कि आगे मस्जिद है, या फलां जगह, या ये तीर का निशान है और फिर लिखा हुआ है कि फलां मस्जिद इस जगह मौजूद है, वो मस्जिद होती है। या फिर ये होता है कि कोई इमाम बारगाह है और उससे बाहर वो बोर्ड लगा हुआ है कि ये फलां इमाम बारगाह यहाँ पर मौजूद है। कभी थोड़ा सा तज्जिया इंसान अपनी ज़ात का करे कि जब हम वो बोर्ड, साइन बोर्ड देखते हैं जो किसी शहर, किसी गाँव, किसी रोड, किसी सड़क के बारे में लिखा हुआ होता है, वो साइन बोर्ड भी लोहे और रंग से मिला होता है, लोहे का साइन बोर्ड होता है, रंग से लिखा होता है। इमाम बारगाह या मस्जिद का साइन बोर्ड भी लोहे में से लिखा, वो लोहे पर होता है और लिखा होता है, सब कुछ सेम ही होता है। लेकिन क्या होता है कि हम जब इमाम बारगाह या मस्जिद का साइन बोर्ड देखते हैं तो एकदम से हमारे दिल में एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट आ जाती है, हमारा तासुब थोड़ा बदल जाता है, वो नाम ही बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो निशानी, वो अलामत खुद ब खुद मोतबर हो जाती है, काबिल इज्जत हो जाती है, वो लिखा हुआ होना ही हमारे लिए काबिल इज्जत हो जाता है। अब हम उसको मिला नहीं सकते उस शहर के नाम से, ये शहर का नाम या रोड का नाम है, उससे इमाम बारगाह के नाम से मिला नहीं सकते, हम उसको एहतराम करने लगेंगे क्योंकि वो अलामत है इमाम बारगाह,
وہ علامت ہے کسی مسجد، تو احترام بڑھ جاتا ہے ہماری نگاہوں میں. اسی طرح علامت ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کی اصل ہوتی ہے، جس شے کی وہ علامت ہے، اس کی جو اصل ہے یا اس کی جو حقیقت ہے، وہ اس کو واضح کر دے اور اس طرح واضح کرے کہ اس کو دیکھ کر اس کی حقیقت سے اور زیادہ محبت ہونا شروع ہو، طلب ہو، خواہش ہو کہ اس کی حقیقت سے ملاقات ہو جائے، جس شے کی یہ علامت ہے اس سے ملاقات ہو جائے. اور مولا کائنات فرما رہے ہیں تو پوری اگر دیکھا جائے تو پوری کائنات ہی نشانی ہے پروردگار عالم کی. سورج کو دیکھو تو پروردگار عالم کی نشانی ہے، چاند پروردگار عالم کی نشانی ہے، زمین پروردگار عالم کی نشانی ہے. غرض کے ہر شے، ذرہ ذرہ، یہ شجر، یہ ثمر، یہ پھول، یہ کلیاں، ہر شے، انسان، یہ سب کچھ جو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے انسان کے لیے، یہ سب کچھ نشانی پروردگار عالم ہے. لیکن ہر نشانی کے ہونے میں فرق ہے. نشانیاں ہیں، نشانیاں پروردگار عالم کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن ان میں فرق ہے. یہ نشانی کسی ایک صفت کو، کسی ایک شے کو واضح کر دیتی ہے. صفات خدا میں سے کسی ایک شے کو واضح کرتی ہے، کسی ایک صفت کو واضح کرتی ہے، کسی ایک کمال کو خدا کے واضح کرتی ہے. یہ جو نشانیاں ہیں، ہر نشانی ایک ایک کمال کو واضح کرتی ہے. لیکن مولائے کائنات کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم کی مجھ سے بڑی کوئی علامت نہیں ہے، یعنی مجھ سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہے، مجھ سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے. یعنی کہ تمام صفات پروردگار عالم کے مظہر جو ہے وہ ذات مولا کائنات علی ابن ابی طالب، اور ان کو دیکھ کر اس ذات کا یاد آ جانا یا اس ذات سے عشق کا بڑھ جانا. ایسے کیونکہ ہماری جو عقل ہے، ہمارا جو شعور ہے، یا جتنا ہمارا علم کام کرتا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ علم ہے ہمارا، حقیقت میں وہ علم نہیں ہوتا ہے. وہ جو کچھ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، جو کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جو کچھ ہمارے ہوتا ہے یا ہماری سوچ ہوتی ہے، وہ اتنی کم ہوتی ہے، اتنی زیادہ، یا یہ کہہ لیجیے کہ اتنی پست ہوتی ہے، ہم اس بلندی تک، اس مقام تک، اس عروج تک تو نہیں پہنچ پاتے. پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم بڑی جلدی سمندر میں اترے بغیر ساحل پہ کھڑے ہو کر ہم جو ہے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ سمندر گہرا کتنا ہے. جب نشانی پروردگار عالم کی بات ہو رہی ہے، جب علامت پروردگار عالم کی بات ہو رہی ہے اور مولا کو دیکھ کر اللہ کا یاد آنا ہے، تو کتنے لوگ پھسل جاتے ہیں کسی ساحل پر کھڑے ہو کے، پھسل جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ مولا علی کو اللہ. کیوں؟ کیونکہ غوطہ زن نہیں ہوئے ابھی اس علم کے سمندر میں، مولائے کائنات کے اس علم کے سمندر میں غوطہ زن نہیں ہوئے. ابھی تم ذات علی میں اترے ہی نہیں، ابھی ذات علی ابن ابی طالب میں داخل ہی نہیں ہوئے. اس سمندر کے ساحل پر دور سے کھڑے ہو کر کہہ دیا، فیصلہ کر دیا، یہی خدا ہے. یہ تو علامت الہی ہے، یہ تو نشانی پروردگار عالم ہے. یہ نشانی ایسی ہے، یہ علامت ایسی ہے کہ سوچو اس کا رب کیسا، اس کا پروردگار جس کی یہ علامت ہے وہ خدا، جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، وہ ذات علی ابن ابی طالب کیسی. اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ابن اسیر، انہوں نے بہت کتب لکھی ہیں، بہت بہترین کتب لکھی ہیں، اور بہت مستند کتابیں ان کی موجود ہیں. ان کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں اپنی ایک مقام پر کہ جب حضرت علی ابن ابی طالب اپنے گھر سے باہر نکلا کرتے تھے، یا مدینے کی گلیوں میں جب وہ آیا کرتے تھے گھر سے یا مسجد سے جب وہ باہر نکلا کرتے تھے، تو جیسے ہی لوگ علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، تو چہرہ دیکھتے ہی بے ساختہ ان کے لبوں سے نکلتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے. اور کتنا خوبصورت مرد ہے، کتنا بہترین مرد ہے، کتنا حسین مرد ہے، لا الہ الا اللہ. یعنی پہلے جس کے چہرے کو دیکھ کر پروردگار عالم یاد آ جائے، وہ ذات ہے، وہ علامت ہے، وہ نشانی ہے مولا کائنات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمانا ہے، جب خطبہ شعبانیہ دیا رسول اکرم نے اپنی حیات میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ دیا تو رسول نے فرمایا تھا اس کے ایک حصے میں خطبہ شعبانیہ کے، جب مولا کائنات کے بارے میں بتا رہے تھے کہ
ایک ایسا رمضان آئے گا، ایسے ایام آئیں گے، ایسے دن آئیں گے رمضان کے کہ جب علی کے سر پہ ضربت لگے گی اور علی کا سر شگافتہ ہو جائے گا اور مولا کائنات کی داڑھی انہیں کے لہو سے خضاب ہوگی۔ وہ تمام شہادت مولا کائنات کے بارے میں جب بتا رہے تھے رسول خدا، تو اس کو رسول خدا نے بتایا تھا کہ یاد رکھو، اپنے اصحاب سے کہا تھا، کیونکہ مولا رسول خدا آگے کا وقت دیکھ رہے تھے، آگے کی گفتگو ان کے ذہن میں تھی، آگے کے عمل لوگوں کے ان کے ذہن میں تھے، آگے کے جو ہونے والا تھا وہ کچھ رسول اکرم کے پاس ذہن میں موجود تھا، اور رسول اکرم چاہتے تھے کہ میں اپنے اصحاب کو اس سے آگاہ کر دوں کہ کیا ہونے والا ہے تاکہ تم اس سے باز رہو۔ تو کیونکہ ظاہراً بعد میں نعوذ باللہ مولا کائنات کو 100 سال سے زیادہ ممبروں پر سب و شتم ہوتا رہا، ان پر لعن طعن ہوتی رہی، تو رسول اکرم نے اسی وقت خطبہ شعبانیہ میں ہی بتا دیا تھا کہ یاد رکھو کہ کبھی علی پر سب و شتم نہ کرنا، کبھی علی پر لعن نہ کرنا، کبھی علی کو گالی نہ دینا۔ پوچھا کہ کیوں؟ رسول اکرم نے وجہ بھی بیان کی۔ رسول اکرم نے فرمایا اس لیے کہ علی کو برا کہنا خدا کو برا کہنے کے برابر ہے۔ تم نے علی کو برا کہا گویا کہ خدا کو برا کہا، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی اللہ ہے نعوذ باللہ، بلکہ اس کا معنی کیا ہے رسول اکرم بتا رہے ہیں کہ وجہ یہ ہے علی کو برا کہنا اللہ کو برا کہنے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذات پروردگار عالم میں پانی ہے۔ رسول اکرم بیان کر رہے ہیں، وہ جو وحی کے علاوہ کچھ بولتے ہیں، رسول بیان کر رہے ہیں کہ ذات علی پانی ہے، ذات پروردگار عالم، اس کا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ پروردگار عالم کے لیے ہے۔ اور وہی سرنامہ کلام جو میں نے آیا تھی کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ذات علی مولا کائنات کی ذات مصداق بن رہی ہے اس آیت کا، کہ اس کا تو سب کچھ، جب انسان کا سب کچھ پروردگار عالم کے لیے ہو جاتا ہے، نہ اس کی موت اپنی ہوتی ہے، نہ اس کی حیات اپنی ہوتی ہے، نہ اس کا مال اپنا ہوتا ہے، نہ اس کی عبادت اپنی ہوتی ہے، نہ اس کی ریاضت اپنی ہوتی ہے، جب کچھ بھی اپنا نہیں سمجھتا اور ہر شے کو سمجھتا ہے کہ پروردگار عالم کی ہے، تو پھر وہ علامت پروردگار عالم بن جاتا ہے، وہ نشانی پروردگار عالم، پھر کیونکہ سب کچھ ذات پانی ہو جاتا ہے، اس کا سب کچھ خدا کے لیے ہو جاتا ہے، پھر جو کوئی اس کہتا ہے گویا کہ اس نے پروردگار عالم کو برا کہا ہے، یا اس نے پروردگار جو کچھ اس کو کہا ہے اس نے پروردگار عالم کو کہا ہے۔ یہ علامت نشانی پروردگار عالم کی ہے، جو میں نے اتنی تمہید باندھی یا ڈیفینیشن بتائی، وہ اسی لیے بتائی کہ یہ مولا کائنات کی ذات سے سمجھ میں آئے کہ نشانی کس کو کہتے ہیں، علامت کس کو کہتے ہیں۔ یہ علامت ہے، اور انہی علامتوں میں مظہر پروردگار عالم کی ذات کے جو مظہر ہیں جو پروردگار عالم کی جانب سے ہیں، ان میں ذات امام حسین بن علی اور کربلا ان علامتوں میں سے، عاشورہ ان علامتوں میں سے ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، جہاں تک مجھے آپ کو لے کر آنا ہے۔ کربلا ایک علامت ہے، قائمہ پہنچانا چاہتے ہیں، ہم وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں۔ ہم نے بہت معذرت کے ساتھ میں کہوں گی، یہ حقیقتیں ہیں، اور حق ہمیشہ جو سچ ہوتا ہے، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، تلخ ہوتا ہے، لیکن سچ سچ ہوتا ہے۔ ہم نے بہت ظلم کیا ہے، غیروں نے تو کیا ہے، غیروں نے اپنے مقام پر اپنی جگہ پر کیا ہے، سو کیا ہے، ہم نے خود ماننے والوں نے بھی بہت ظلم کیا ہے ذات مولا کائنات علی بن ابی طالب پر۔ کس حوالے سے؟ اس سے پہلے کہ مطلب اس نقطے کا غلط مطلب لیا جائے، ہم نے ظلم کیوں کیا؟ کیوں میں یہ کہہ رہی ہوں؟ اس لیے کہ ہم نے مولا کائنات کی حکمت کا، مولا کائنات کے علم کا حق ادا نہیں کیا۔ مولا کی حکمتوں کا، مولا کائنات کا تھا، مولا حسین کا جو حق تھا، جو ائمہ کا حق تھا، وہ ادا تب کیا اس دور میں جو تھے، اور نہ اب ہم نے وہ حق ادا کیا ہے، جبکہ جو حق ہے، جو حقیقت ہے، جو حکمت علی، جو علم علی، جو حق علی کا حق تھا، جو ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا، جو آپ کا اور میرا فریضہ تھا، ہم اہل تشیع کا جو فریضہ تھا، ہم نے وہ انجام نہیں دیا، ہم نے اپنے اس فرض کو اس طرح انجام نہیں دیا، ہم نے عاشورے کو اس طرح نہیں پہنچایا جس طرح پہنچنی چاہیے تھی۔ آج جو
فرقہ واریت ہے یا فرقوں میں تقسیم ہے یا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا دوسرے فرقے یا دوسرے طبقے ہم سے جو دور ہیں یا اہل بیت سے جو دور ہیں، اس میں ایک نقطہ جو ہے وہ ہماری طرف سے بھی گیا ہوا ہے نا، کہ ہم نے عاشورے کو، ہم نے کربلا کو، ہم نے آئمہ کو، ہم نے ان کی حکمتوں کو، ہم نے ان کے علم کو اس طرح پہنچایا ہی نہیں، ڈلیور ہی نہیں کیا، ابلاغ ہی نہیں کیا اس طرح جیسا کہ حق تھا، ورنہ کبھی شاید یہ سب ہم سے جدا نہ ہوتے۔ یہ سارا یہ فرقہ واریت جو ہو رہی ہے یا سب سے زیادہ تشیع کے خلاف یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ کبھی نہ ہوتا اگر ہم نے صحیح میسج ڈلیور کیا ہوتا، اگر ہم نے حقیقی کربلا کو پہنچایا ہوتا، اگر ہم نے حقیقی علم علی ابن ابی طالب کو پہنچایا ہوتا۔ ہم نے یہی سب کچھ، یہی سب جو ظلم ہوا ہے، جو مولا کائنات کے ساتھ ہوا ہے، مولا حسین کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مولا علی، میں نے بیان کیا تھا پچھلی مجالس میں کہ مولا کائنات کی تمنا تھی، مولا علی کی حسرت تھی کہ کوئی مجھ سے سوال کرے، کوئی مجھ سے پوچھے، کوئی ظرف ایسا مل جائے جس میں میں اپنے علم کو اڈیل دوں، میں اس کو بیان کروں، پوچھو۔ اور شہادت کے آخری وقت تک مولا کائنات یہی سوال کرتے رہے کہ سلونی سلونی، کہتے رہے کہ مجھ سے پوچھو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو۔ ہم نے کیا کیا اس وقت کے لوگوں نے، کیا کیا، اور آج تک ہم اٹھا کر پڑھنے کی زحمت نہیں، حکمت علی کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہی ظلم ہوا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ امام حسن مجتبیٰ کے بعد تقریباً جو ہے 61 ہجری تک 10 سال دور امام حسین علیہ السلام کا، اور اس دور میں آپ کو بہت کم ایسے خطبات، ایسے جملے شروع کی جو ہے وہ، بعد میں واقعہ کربلا کے وقت آپ کو خطبات ملیں گے امام حسین کے، خطبات ملیں گے امام حسین کے، جو امام حسین نے اس وقت دربار میں جا کر دیے، جو اس وقت امام حسین نے راستے میں دیے، جو لوگوں سے گفتگو کی امام نے، جو پیغام پہنچایا مکہ میں دیے، دعائے عرفہ موجود ہے امام کی، یہ سب چیزیں تو ہمیں ملیں گی، اور جو کربلا میں امام نے خطبات دی ہیں۔ لیکن اس 10 سالہ، کوئی 10 سال معمولی نہیں ہوتے ہیں، یہ واقعہ کربلا 61 ہجری کا ہے، 10 سالہ امامت میں امام حسین علیہ السلام کی، اس امامت میں کتنے لوگ تھے جنہوں نے سب، اب کوئی سوال جواب نہیں ملے، اتنا کلام نہیں ملے گا امام کا۔ واقعہ کربلا سے پہلے جو امامت کا دور ہے، کوئی سوال جواب، کوئی گفتگو نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے ان کی حکمتوں سے، ان کے علم سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ وہ جو پوچھ بتانا چاہتے تھے، وہ جو پہنچانا چاہتے تھے، وہ لوگ لینا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ذمہ داری تھی، اس میں توحید تھی، اس میں عدل تھا، اس میں نبوت تھی، اس میں دین تھا۔ اور لوگ دین کے معاملے میں آج تک ہم سب ویسے ہی جذباتی ہم بہت ہیں، لیکن جذبات میں اور عشق میں فرق ہوتا ہے۔ کہ جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، اکثر ہم لوگ ہی آپس میں، اپنے سمے ہم سب کی بات میں کروں گی کہ ہم سمجھتے ہیں ہم تو بڑے ملنگ ہیں جی مولا کے، ہم تو بڑے ملنگ ہو گئے، ہم تو مولا کے ملنگ کی محبت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ ملنگ واقعی بہت محبت کرتا ہے مولا سے، اس کی محبت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، علی علی کرتا ہے، نام علی بھرتا ہے، مولا حسین کا نام لیتا ہے، ملنگ مولا کا دم بھرتا رہتا ہے، بس سب کچھ ہے، لیکن ملنگ اور متقی میں فرق ہوتا ہے۔ ملنگ اور شیعہ، جو شیعہ نے حیدر کرار علیہ السلام ہے، جنی عمار یاسر، شیعہ نے حیدر کرار یعنی سلیمان فارسی، ان جیسی ہستیوں کو شیعہ نے حیدر کرار کہا جا سکتا ہے۔ جناب ابو ذر غفاری کی ہستیاں، جناب میثم تمار جو دار پر بھی نام علی لیتے ہیں اور حق کو بیان کرتے ہیں، جو زبان سے کٹ جانے کے بعد بھی ہمیشہ حق کو ہی بیان کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ ہے شیعہ نے، یہ ذمہ دار شیعہ نے حیدر کرار، جو اپنے دوش پر اٹھائے ہوئے چل رہے ہیں۔ ایسے لوگ چاہیے۔ ہمارا کیا ہے، فرق ہے۔ ملنگ جو ہے وہ بھی محبت کرتا ہے لیکن بغیر معرفت کے ساتھ، بس محبت کرتا ہے۔ لیکن جو شیعہ ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، جس کی ڈیفینیشن امام بیان کر رہے ہیں، وہ معرفت کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ معرفت کے ساتھ عشق کرتا ہے۔ ہم جذباتی قوم ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، اور ہمارے جذبات کیا ہوتا ہے، ابھی یہ محرم ہے شروع، ہم سب کے جذبات ابھرے ہوئے ہوں گے،
1.25 مہینے ہم سب جذباتی ہوں گے، ہم سب کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، سب سننے کی، اور مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی محرم ختم ہوگا ہم ایک دم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہمارے جو جذبات ہیں، کیونکہ جذباتی قوم ہے، جذبات کولڈ ڈرنک کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح کولڈ ڈرنک میں وہ جو پیپسی ہوتی ہے، پیپسی 7 اپ، یہ جو کولڈ ڈرنکس ہوتی ہے، اس کی طرح ہوتے ہیں جذبات۔ یہ جھاگ کی طرح، جیسے اسے گلاس میں ڈالو وہ اوپر ابھرتی ہے نا، اور پھر ایک دم سے بیٹھ جاتی ہے۔ پورا گلاس آپ سمجھتے ہیں بھرا ہے، ہم نے وہ ہاف نہیں بنتا ہے، آدھا جھاگ ہوتا ہے۔ تو جذبات کیا ہوتے ہیں، وہ پیپسی کی طرح، کوکا کولا کی طرح ہوتے ہیں، کس بھرتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ جھاگ میں اور آگ میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کے اور میرے اندر آئمہ کیا چاہتے ہیں؟ عشق خدا کی، عشق حسین کی آگ چاہتے ہیں۔ ہم جھاگ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں جذبات کی، جبکہ آگ چاہیے، عشق کی آگ چاہیے، عشق حسین ابن علی، عشق عاشورہ، عشق کربلا، عشق خدا، اس کی آگ چاہتے ہیں۔ اور عشق کی آگ وہ آگ ہوتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم تھے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میں بے تماشائے لبے بام ابھی۔ حضرت ابراہیم بے خطر کود گئے تھے، کیوں؟ کیونکہ عشق الہی، عشق پروردگار عالم کو اس آگ تک لے کر گیا تھا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ نمرود کی وہ آگ کے دور اڑتا ہوا پرندہ بھی جس کی تپش سے جل کے گر جائے، نمرود کی وہ آگ بھی اس عشق کی آگ کے آگے ٹھنڈی ہو جائے۔ وہ عشق کی آگ ہوتی ہے، وہ محبت اہل بیت کی، عشق اہل بیت کی، عشق آئمہ کی، لقاء اللہ کی، عشق پروردگار عالم کی، وہ خدا سے ملنے کی جو آگ ایک تڑپ ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے، وہ قربت الہی کی جو تڑپ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اتنی وہ بے قرار رکھتی ہے، وہ قرار نہیں آنے دیتی، بے چین رکھتی ہے انسان، مسلسل حرکت میں رکھتی ہے، تحریک ہوتی ہے ایک انسان کے اندر، ایک انقلاب برپا ہوتا ہے وجود انسانی کے اندر، پھر وہ اسے چین نہیں لینی، وہ آگ، عشق کی آگ، وہ اس کو چین نہیں لینی دیتی۔ اور کربلا وہی میدان عشق ہے۔ بیان ہوئی تھی پچھلی مجلس میں، غالباً تیسری مجلس میں آپ کے پاس بیان ہوئی تھی حدیث امام امیر المومنین علیہ السلام، جب انہوں نے اس میدان کربلا میں اتر کے کہا تھا کہ عاشقوں کے اترنے کی یہی جگہ ہے، عاشقوں کے گرنے کی یہی جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں عاشق اترتے ہیں، یہ وہ مقام ہے۔ عاشق کس سے عاشق اترتے ہیں؟ کون سے عاشق اترتے ہیں؟ یہ دنیاوی عاشق نہیں، وہ جو خدا کے عاشق ہوتے ہیں، وہ جو رب کے عاشق ہوتے ہیں، وہ جو اپنے پروردگار کے عاشق ہوتے ہیں، وہ جو خدا سے ملنے کی تڑپ رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، وہ جن اندر عشق خدا کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ جیسے مولا کائنات تھے، جب بھی میدان میں جاتے تھے، حالانکہ زخموں سے چور چور مولا واپس آتے تھے، جب میدان سے واپس آتے تھے پورے بدن کے زخم ہی زخم ہوتے تھے، زخموں سے چور چور واپس آتے تھے، اور آ کر پھر افسوس کرتے تھے میں پھر بچ گیا۔ جاتے کس نیت سے تھے؟ دیدار الہی، اگر مجھے اس میں شہادت مل جائے گی، شہادت کی نیت سے جاتے تھے کہ مجھے شہادت ملے گی تو کیا ہوگا؟ لقاء اللہ، قربت الہی، دیدار الہی، مجھے خدا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ یہ عشق ہوتا ہے جو انسان کو بھڑکائے رکھتا ہے، انسان کو بے قرار رکھتا ہے، انسان کو میدان میں بھیجتا ہے، میدان میں لے کر جاتا ہے، بس اتر جاؤ اس میدان میں، اتر جاؤ۔ اور اس میدان میں وہ اتر کر کے طلب کرتا ہے کہ اس میدان میں اترنے کے بعد میرا رب مجھ سے ملاقات کرے، میرا رب مجھ سے ملاقات کرے۔ یہ وہ کربلا، وہ میدان عشق ہے، کربلا وہ مقام عشق ہے، کربلا وہ جلوہ گاہ پروردگار ہے، جہاں عشق خدا کے عاشقوں نے، عاشقی خدا کے ان عاشقوں نے اپنے معشوق کے لیے اپنے آپ کو سرزمین پر پیش کیا تھا، اپنی جان کے نذرانوں کو، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو جنہوں نے وہاں پر پیش کیا۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ محشر کے روز جو کربلا ہے، جو زمین کربلا ہے، محشر کے روز وہ زمین ستارے کی مانند چمک رہی ہوگی، پر نور ہوگی، چمک رہی ہوگی، اور پھر وہ زمین ہم کلام ہوگی پروردگار عالم سے، گفتگو کرے گی پروردگار عالم سے، ہم ان کی اور کیا کہے گی کہ اے پروردگار عالم، میرے اندر یعنی مجھ میں شفا ہے، میں جو اس طرح چمک رہی ہوں اور
میری مٹی میں، میری خاک میں جو یہ شفا ہے، میرے اندر جو یہ نور ہے، میرے اندر جو یہ تعظیم ہے، میری یہ جو بلندی ہے، میرا جو یہ مرتبہ ہے، میرا جو یہ مقام ہے، قوم کلام ہو کر کہے گی کہ میرا یہ سب کچھ جو مجھے عطا ہوا ہے، یہ اس لیے ہے کہ میرے اندر حسین ابن علی مدفون ہے۔ حسین ابن علی میرے اندر ہے۔ کون حسین ابن علی؟ جو اللہ کی نشانی ہے۔ کون اللہ کی نشانی؟ کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کیوں اللہ یاد آ جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا سب کچھ، کیونکہ وہ ذات جس نے یہ عاشورے کو برپا کیا ہے، وہ ذات پروردگار عالم میں پانی ہے، جس نے اپنے آپ کو پانی کر دیا، جس نے اپنے آپ کو ذات پروردگار عالم کے اندر پانی کر دیا ہے۔ بس ذات خدا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ ذات ہے جہاں جلوہ خدا نظر آیا، نمایاں ہو۔ اور کیوں نہ ہو کربلا، جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے، اس عاشق خدا نے اپنا وہ بیٹا دیا ہے کہ جس کے حسین بچپن سے عاشق تھے، جس رسول کے حسین بچپن سے عاشق تھے، وہ رسول کی شبیہ تھی۔ اس ہستی کو پروردگار کی خاطر قربان کیا۔ روایتوں میں موجود ہے امام حسین کو جب دل کرتا تھا، جب طلب ہوتی تھی کہ نانا کی زیارت کروں، رسول اللہ کی زیارت کروں، تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا، علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ یہ غلط بیان ہوتا ہے جو کہیں کہ امام حسین بھیجنا نہیں چاہتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بنی ہاشم میں اصحاب کے بعد جب بنی ہاشم کی باری آئی، کیونکہ پہلے اصحاب نے بھیجنے نہیں دیا، بنی ہاشم میں سے کسی کو جانے نہیں دیا، لیکن جب اصحاب کی باری آئی، جب اصحاب کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی، تو سب سے پہلے مولا حسین نے جس کو تیار کیا شہادت کے لیے، وہ ان کا اپنا فرزند تھا۔ بنی ہاشم کے پہلے شہید علی اکبر۔ امام حسین نے حضرت علی اکبر کی طرف نگاہ کی، تیار ہیں، آمادہ ہیں علی اکبر، اور امام حسین بھی آمادہ ہیں اپنے بیٹے کو بھیجنے کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے، وہ جس سے عشق کرتے ہیں اس کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجنے کے لیے امام حسین تیار ہیں۔ اور پھر امام حسین کے پاس حضرت علی اکبر آئے کہ بابا جان، کیا اجازت ہے کہ اب چلا جاؤں؟ تو مولا حسین نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ کی اور اس کے بعد حضرت علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر کہا پروردگارا گواہ رہنا کہ اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں بالکل تیرے نبی کے مشابہ ہے۔ میں شبیہ پیمبر کو میدان کربلا میں بھیج رہا ہوں۔ عزاداروں، بہت اگر ہم عام لوگ دیکھیں، ہم جیسے لوگ دیکھتے ہیں، وہ جگر حسین ابن علی کا جگر تھا، وہ دل حسین ابن علی کا دل تھا۔ اتنا خوبصورت بیٹا، جوان بیٹا، دعاؤں کا ثمر بیٹا امام حسین علیہ السلام نے اپنا قربان کیا، کسے قربان کیا؟ امام حسین نے اپنے بیٹے کو خود تیار کیا۔ اصول یہ تھا کہ علی اکبر واحد ہیں جن کو مولا حسین نے تیار کیا ہے، ورنہ سب کو میدان کربلا میں تیار کر کے بھیجتے حضرت عباس تھے، اور لاش کو مولا حسین اٹھا کر لے کر آئے۔ لیکن یہاں اصول بدلا، علی اکبر کو امام حسین نے تیار کیا، سر پہ امامہ باندھا، کمر بند باندھا، تلوار حضرت علی اکبر کو عطا کی، مکمل جوان کو، خوبصورت جوان کو اپنے تیار کر کے ایک مرتبہ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، اور دیکھ کر پھر حضرت علی اکبر کو سوار کرایا۔ حضرت علی اکبر جانتے ہیں کہ میرے بابا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اکبر جانتے ہیں کہ میرے بابا میرے بغیر کیسے جیے۔ حضرت علی اکبر جب میدان کربلا میں اترے ہیں نا عزاداروں، تو حضرت علی اکبر نے کئی لعینوں کو پنہار کیا اور میدان میں لڑتے جاتے تھے
ایک مرتبہ پیاس کی شدت اتنی محسوس ہوئی، روایتوں میں لکھا ہے کہ علی اکبر پیاس کی شدت کی وجہ سے واپس آئے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ علی اکبر پیاس کی شدت کی وجہ سے واپس نہیں آئے تھے، بلکہ علی اکبر ایک مرتبہ باپ کو اپنا دیدار کرانا چاہتے تھے کہ میرے بابا ہی ایک مرتبہ میرے چہرے کو اور دیکھیں، میں ایک مرتبہ اپنے بابا کے چہرے کو اور دیدار کروں، خدا جانے کہ اس کے بعد ملاقات ہونا ہو۔ ذرا علی اکبر واپس مڑے، اپنے بابا کے قریب آئے، کہا کہ بابا، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، بابا پیاس کی بہت زیادہ شدت ہے۔ سردار امام حسین علیہ السلام نے ایک انگوٹھی علی اکبر کے منہ میں رکھی، اس سے پہلے جب علی اکبر کے منہ میں اپنی زبان کو رکھا نا تو حضرت علی اکبر نے تڑپ کے زبان کو باہر نکالا اور کہا کہ بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، اور پھر امام حسین نے ایک انگوٹھی علی اکبر کے منہ میں رکھی، اور اس کے بعد حضرت علی اکبر کی پیاس کی شدت کم نہیں ہوئی، لیکن علی اکبر نے آخری مرتبہ بابا کو اپنے دیدار کرایا، اور دیدار کرا کر علی اکبر واپس پلٹے میدان کربلا کی طرف۔ میدان کارساز میں دشت نینوا میں علی اکبر اترے، لعینوں کو واصل جہنم کرتے جاتے تھے، علی کے بیٹے کی جنگ دکھاتے جاتے تھے۔ ہزاروں ایک لمحہ ایسا آیا کہ لعینوں نے چاروں طرف سے وار کرنا شروع کیے، ابھی جب وار کرنا شروع کیے ہیں نا، ایک مرتبہ علی اکبر زین سے زمین پر آئے، اکبر دین سے زمین پر آئے، ہر شہید جو بھی دین چھوڑتا تھا وہ مولا حسین کو سلام کرتا تھا، وہ مولا حسین کو مدد کے لیے پکارتا تھا، لیکن جب علی اکبر زمین پر آئے تو جانتے ہیں کہ میرے بابا اپنے بیٹے کا یہ حال نہ دیکھ پائیں گے۔ عزاداروں، مولا علی اکبر نے ایک مرتبہ اپنے بابا کو آواز دے کر کہا، بابا، بابا میدان میں نہ آنا، بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول کر لینا۔ عزاداروں، یہ جملے سننے تھے مولا حسین تیزی سے دوڑتے ہوئے میدان کربلا میں اترے، اپنے بیٹے کے قریب گئے، جا کے دیکھا کہ علی اکبر کا ایک ہاتھ کلیجے پر ہے، علی اکبر زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ مولا حسین قریب آئے، اپنے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، اور ایک مرتبہ علی اکبر کے ہاتھ پر ہاتھ کو رکھ کر کہا، علی اکبر کلیجے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا؟ علی اکبر درد سے دیکھتے، امام حسین نے جیسے ہی علی اکبر کے ہاتھ کو ہٹایا، دیکھا کہ ایک برچھی کا پھل ہے جو علی اکبر کے کلیجے میں ٹوٹا ہوا ہے۔ عزاداروں، بس پھر کیا تھا، علی اکبر کے سر کو خاک کربلا پہ رکھا، ایک مرتبہ حالت تشہد میں بیٹھے، دو زانو ہو کر بیٹھے امام حسین علی اکبر کے جسم کے قریب پہنچے، اپنے آپ کو علی اکبر کے جسم پر جھکایا، ایک ہاتھ برچھی پہ ڈالا، ادھر برچھی کا نکلنا تھا، ادھر زمین کربلا میں زلزلہ آیا، ادھر زمین کربلا میں زلزلہ آیا، اور ایک بی بی خیمے کے در پر کھڑی آواز دیتی تھی، حسین، حسین میرا 18 سال کا جوان